زہد و قناعت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے والے، تقوی اور پرہیزگاری کے پھولوں کو اپنے دامن پر سجانے والے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے تابعی اور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہونے کا اعزاز حاصل کرنے والے مشہور صحابی رسول سلمان الخیر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بہت اہم ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اصفہان موجودہ ایران کے رہنے والے تھے۔ آباء و اجداد آتش پرست تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی سے سادہ اور خاموش طبیعت تھے۔ ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلنے کے بجائے ہر وقت آتش کدے کی آگ روشن کرنے میں مصروف رہتے، مگر جلد ہی مجوسیت سے بیزار ہو گئے اور دین حق کی تلاش میں اپنے وطن سے نکل کر شام جا پہنچے، جہاں مختلف دینی و مذہبی رہنماؤں کی صحبت اختیار کی۔ ہر مذہبی رہنما یا تو خود یہ وصیت کر دیا کرتا کہ میرے بعد فلاں کے پاس جانا، یا پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ خود پوچھ لیا کرتے کہ اب کس ہستی کی صحبت اختیار کروں۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری راہب سے پوچھا تو اس نے کہا، اے حق کے متلاشی بیٹے، اس دنیا میں مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جس کی صحبت میں تمہیں امن و سلامتی نصیب ہو۔ ہاں، اب نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت قریب ہے۔ جو دین ابراہیمی پر ہوں گے اس مقام کی جانب ہجرت کریں گے جو دو پہاڑوں کے درمیان ہوگا، جہاں کھجور کے درخت کثرت سے پائے جائیں گے۔ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ وہ ہدیہ قبول کریں گے اور صدقہ نہیں کھائیں گے۔ راہب کے انتقال کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وصیت کو پیش نظر رکھا اور ایک قافلے کے ہمراہ آگے بڑھ گئے۔ راستے میں قافلے والوں کی نیت بدلی اور انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ یوں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ تقریباً 10-12 بار آپ بیچے گئے، یعنی آپ کو فروخت کیا گیا۔ بالآخر بکتے بکاتے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کھجور کے درخت پر چڑھ کر کھجور توڑ رہے تھے کہ خبر سنی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینے کے قریب مقام قباء میں تشریف لا چکے ہیں۔ اسی وقت دل بے قرار ہو گیا۔ فوراً نیچے تشریف لائے اور خبر لانے والے سے دوبارہ یہ روح پرور خبر سننے کی خواہش ظاہر کی۔ یہودی آقا نے اپنے غلام کا تجسس اور بے قراری دیکھی تو چراغ پا یعنی غصے ہو گیا اور ایک زوردار تھپڑ رسید کرنے کے بعد کہنے لگا، تمہیں ان باتوں سے کیا مطلب؟ جاؤ دوبارہ کام پر لگ جاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل پر پتھر رکھ کر خاموش ہو گئے، لیکن متاع صبر و قرار تو لوٹ چکا تھا، لہٰذا جو ہی موقع ملا چند تازہ کھجوریں ایک طباق میں رکھ کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ عرض کی، یہ صدقہ ہے، قبول فرما لیجئے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا، تم کھا لو، اور خود تناول نہ کیا۔ آپ نے دل میں کہا، ایک نشانی تو پوری ہوئی۔ اگلی مرتبہ پھر کھجوروں کا خوان لے کر پہنچے اور عرض گزار ہوئے کہ یہ ہدیہ ہے، قبول فرما لیجئے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو کھانے کا اشارہ کیا اور خود بھی تناول فرمایا۔ دل میں کہا، دوسری نشانی بھی پوری ہوئی۔ اس درمیان میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو بھی دیکھ لیا، اس لیے فوراً اسلام قبول کر لیا اور اس کے
در کے غلام بن گئے جس پر شاہوں کے سر جھکتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہونے کی وجہ سے غزوہ بدر و احد میں حصہ نہ لے سکے۔ پھر 300 کھجور کے درخت اور 40 اوقیہ چاندی کے بدلے آزادی کا تاج سر پر سجایا اور ایک سرفروش مجاہد کی طرح بعد میں آنے والے تمام غزوات میں حصہ لیا۔ غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ بھی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا تھا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے والہانہ محبت تھی۔ اپنے وقت کا بیشتر حصہ دربار رسالت میں گزارتے اور فیضان نبوی سے بہرہ مند ہوتے۔ اس کے بدلے میں بارگاہ رسالت سے سلمان الخیر، سلمان منا اہل البیت، یعنی سلمان ہمارے اہل بیت سے ہیں، جیسی نوید جاں فضاں سننے کی سعادت پائی۔ ایک اور مقام پر اس بشارت عظمی سے سرفراز ہوئے کہ جنت سلمان فارسی کی مشتاق ہے۔ کوئی پوچھتا کہ آپ کے والد کون ہیں تو ارشاد فرماتے، میں دین اسلام کا بیٹا سلمان ہوں۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عرصہ تک مدینے میں قیام فرمایا، پھر عہد فاروقی میں عراق میں سکونت اختیار کر لی۔ کچھ عرصے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مدائن کا گورنر مقرر کر دیا۔ گورنر کے اہم اور بڑے عہدے پر فائز ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی سادہ زندگی گزاری۔ ایک دن مدائن کے بازار میں جا رہے تھے کہ ایک ناواقف شخص نے آپ کو مزدور سمجھ کر اپنا سامان اٹھانے کے لیے کہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ چاپ سامان اٹھا کر اس کے پیچھے چلنے لگے۔ لوگوں نے دیکھا تو کہا کہ اے صاحب رسول، آپ نے یہ بوجھ کیوں اٹھا رکھا ہے؟ لائیے ہم اسے اٹھا لیتے ہیں۔ سامان کا مالک ہکا بکا رہ گیا، پھر نہایت شرمسار ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگی اور سامان اتروانا چاہا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے تمہارا سامان اٹھانے کی نیت کی تھی، اب اسے تمہارے گھر تک پہنچا کر ہی دم لوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے کو محبوب رکھا کرتے تھے، چنانچہ بطور تنخواہ 4 یا 5 ہزار درہم ملتے، لیکن تنخواہ مساکین میں تقسیم فرما دیتے اور خود کھجور کے پتوں سے ٹوکریاں بنا کر چند درہم کماتے اور اسی پر اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 رجب المرجب 33 یا 36 ہجری کو اس دنیا سے کوچ فرمایا۔ مزار مبارک عراق کے شہر مدائن، جسے سلمان پاک بھی کہا جاتا ہے، میں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 350 سال، جبکہ بعض روایات کے مطابق 250 سال کی طویل عمر پائی۔